بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو، آج سے 1400 سال پہلے ہر برائی کا گڑھ عرب دیش ہوا کرتا تھا۔ ہتیا، بلاత్కాر، چوری، ڈکیتی سب عام تھا، مگر ان برائیوں کا اس دن خاتمہ ہونا شروع ہو گیا جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ان برائیوں کا خاتمہ کیا اور ایک ایشور اللہ کا پیغام ہر انسان تک پہنچایا۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ قرآن کب اور کیسے اوترت ہوئی؟ قرآن کو کس نے لکھا؟ ایسے ہی سوالوں کے ساتھ آج ہم قرآن کی ہسٹری جانیں گے، قرآن کے بارے میں روچک تتھیہ جانیں گے۔ دوستو، قرآن شبد کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈ یا ٹو ریسائٹ، یعنی سرل بھاشا میں کہیں تو وہ کتاب جسے صحیح شبدوں کو جوڑ کر لے بد طریقے سے پڑھا جائے۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ قرآن کی اس سورہ میں یہ لکھا ہے، اس سورہ میں یہ لکھا ہے۔ تو سورہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورہ کا مطلب ہوتا ہے چیپٹر، پارٹ یا ادھیائے۔ قرآن میں آیتیں ہوتی ہیں۔ آیت شبد کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یا سرل بھاشا میں آیت کو ہم پنکتی کہہ سکتے ہیں۔ اب دوستو، سب سے روچک سوال یہ ہے کہ قرآن کب، کیسے اور کہاں نازل کیا گیا؟ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن 23 سالوں میں دھیرے دھیرے نازل ہوا تھا۔ 609 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے، تب ایک دن وہ مکہ کی ہیرا نامی گفا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام پرکٹ ہوتے ہیں اور قرآن کی کچھ آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ یہیں سے قرآن کا اترنا شروع ہوا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے جب بھی اللہ رب العزت کو انسانوں کو کوئی سندیش یا آدیش دینا ہوتا تو جبریل علیہ السلام کے دوارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیتیں آ جاتی تب وہ اپنے ساتھیوں کو ان آیتوں کے بارے میں بتاتے، اور پھر وہ لوگ ان آیتوں کو کسی پتھر، لکڑی، چمڑے یا ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے۔ دوستو، قرآن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں اس سیکوینس یا کرم میں نہیں ہیں جس کرم میں وہ اترتی تھیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کا ایک سیکوینس بنایا تھا۔ یعنی جب جب آیتیں اترتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ اس آیت کو تو اس آیت کے بعد لکھو اور اس آیت کو اس سورہ میں لکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جو آیتیں سب سے پہلے اتری تھیں وہ قرآن کے آخری حصے میں ہیں، اور جو آیتیں آخری دور میں نازل ہوئی تھی وہ قرآن کے شروع میں لکھی ہیں۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کسی کتابی شکل میں نہیں تھا، بلکہ پتھر، چمڑوں، ہڈیوں پر الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ مگر زیادہ تر مسلمان قرآن کو اسی وقت میمورائز یعنی پورا کا پورا یاد کر لیا کرتے تھے، اسی لیے قرآن کو کتابی شکل نہیں دی گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے 1 سال بعد ایک جنگ یمامہ میں تقریباً 70 ایسے مسلمان جن کو پورا قرآن یاد تھا وہ شہید ہو گئے۔ اس پر اس وقت کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرنے لیا کہ اگر ایسے ہی سارے حافظ قرآن یعنی قرآن کو یاد رکھنے والے شہید ہو گئے تو ڈر ہے کہ ہم قرآن کو کھو دیں گے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں تیار کیا جائے۔ پھر بڑے بڑے قرآن حافظوں کے ایک سموہ نے قرآن کو ایک کتابی شکل میں تیار کیا۔ اس کے بعد جب اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تب تک اسلام کئی دیشوں میں پھیل چکا تھا۔ چونکہ قرآن عربی بھاشا میں تھی، اس لیے عربی نہ جاننے والے مسلمان قرآن کو اپنی بھاشا میں لکھنے پڑھنے لگے، جس سے کہ قرآن کی میننگ سمجھنے میں بدلاؤ آنے لگا۔ اس کو روکنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر سے قرآن کو اسی طریقے سے لکھوایا جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی 5 اوریجنل کاپیز بنوائی، جن میں سے 2 اوریجنل کاپیز آج بھی موجود ہیں، ایک ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں اور دوسری انگلینڈ کی برمنگھم یونیورسٹی میں ہے۔
दोस्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुरान थी उसमें अरबी भाषा बिना जेर जबर यानी बिना मात्राओं की थी, मगर जैसे जैसे इस्लाम दूसरे देशों में फैलता गया तब अरबी ना जानने वाले मुसलमानों को कुरान पढ़ने में परेशानी होने लगी। इसी के निवारण के लिए अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत में एक ताबई अबुल अस्वद ने कुरान में मात्राएं लगाई ताकि लोग आसानी से कुरान समझकर पढ़ सकें। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम में से सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। मगर आज कितनी अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने कुरान को ताक पर रख दिया है। हमने कुरान के मुकाम को समझा ही नहीं है। कितने ही ऐसे मुसलमान हैं जिनको कुरान पढ़ना तक नहीं आता है और ना ही वो सीखने की कोशिश करते हैं। आज कुरान सीखने के बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कुरान सिखाते हैं। उनमें से एक है ट्रू पाथ कोचिंग। ट्रू पाथ टीम लोगों को ऑनलाइन कुरान पढ़ना लिखना सिखाते हैं। यह टीम दिल से अल्लाह के कुरान को सिखाने में लगे हैं। इस टीम में ऐसे ऐसे आलिम और हाफिज हैं जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। दुनिया के किसी भी कोने से आप जूम क्लाउड ऐप के जरिए इनसे जुड़कर कुरान सीख सकते हैं। कई लोगों को कुरान पढ़ना तो आता है मगर वो सही अल्फाज अदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे सूरह कौशर की आयत नंबर 2 में लिखा है रब्बिका वनहर, यानी अल्लाह के लिए कुर्बानी करो। मगर जब यहाँ हा की जगह हा पढ़ दें तो मतलब बनता है आप अल्लाह को डांटिए। अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए कुरान को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। यकीन मानिए हम लोगों को ढंग से वजू और गुस्ल करना तक नहीं आता है। ट्रू पाथ टीम वजू, गुस्ल, नमाज और दीन के कई बुनियादी उसूलों के बारे में हमें ऑनलाइन सिखाते हैं। आप चाहे मर्द हो या औरत, स्टूडेंट हो या ऑफिस वर्कर, हर कोई ट्रू पाथ कोचिंग के जरिए बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ना लिखना सीख सकता है। ट्रू पाथ कोचिंग देहरादून में स्थित है। इस कोचिंग में बिहार, यूपी और देश की कई जगहों के माहिर कारी साहब पढ़ाते हैं। आप एक बार ट्रू पाथ कोचिंग से कांटेक्ट जरूर करें। फ्री रजिस्ट्रेशन और फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।